جہاں پر وہ شہید ہوئے تھے، جہاں اس جانثار نے ادائے فرض میں اپنی ڈیوٹی کو، دین اسلام کی خدمت کو انجام دیتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ تو اسلام کا تو معاملہ ایسا ہے، یہاں پر تو معاملہ جو ہے وقت، پیسہ، انرجی، یہ تو سیکنڈری چیز ہے۔ اسلام کی خدمت کے لیے تو جانوں سے سیکریفائسز کرنے کا معاملہ ہے۔ ہم سب کے لیے اس میں ایک عظیم لیسن ہے کہ ہم سمجھتے بھائی میری بات ہم پیسے سے سوچتے، وقت کے لیے سوچتے ہیں، یا فیملی یا دوسرے کمٹمنٹس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں، بھائی وہ سارے رکاوٹیں، لیکن اسلام کی خدمت تو جب جان دینے کا معاملہ ہے تو یہ سب تو سیکنڈری چیزیں، اور صحابہ اسی جذبے سے سارے معاملات کرتے تھے، تو وہ جام شہادت بھی نوش کرتے تھے، اور اسلام روز بروز ترقی کر رہا تھا۔ اب ہمارے پریورٹیز چینج ہو گئے، جان بھی بچنا، وقت بھی اپنا ہمارے پاس رہنا، پیسہ بھی ہمارا رہنا ہمارے پاس محفوظ، تھوڑا بہت خیر خیرات کریں گے ہم، زیادہ نہیں کریں گے، اس طرح جو ہے ہمارا سکون بھی نہیں جانا، ہمارے فیملی کو بھی زیادہ بار نہیں پڑنا، زیادہ فیملی کے بھی، بیوی کو بھی زیادہ مشکل نہیں ہونا، بچوں کو بھی مشکل نہیں ہونا، ہمارے پریورٹی سب یہ ہو گئے۔ ہاں، اب یہ سوب کو کرتے ہوئے پھر اگر ہم کو کچھ موقع ملا تو پھر ہم اپنی جان اور جان سے جو ہے پھر دین کی خدمت پیش کریں گے، اگر یہ سب کرنے کے بعد اگر ہم کو کچھ موقع ملے گا تو بہرحال یہ ہے کہ، اور آن ادر ہینڈ فیملی کا بھی ایسا ہی ہو گیا، سب کا مطالبہ یہ کہ بھئی پہلے ہمارے کو آپ امپورٹنس دو، بیوی کا بھی یہی مطالبہ ہے، اولاد کا بھی یہی مطالبہ ہے، خود انسان اپنے آپ کا خود اس کا یہ مطالبہ ہے کہ میں پہلے اپنے آپ کو ترجیح دوں گا، اس کے بعد پھر دین آئے گا، میرا آرام، میرا سکون، میرا کمفرٹ زون سے میں نہیں نکلوں گا، ہم سب کا حال یہ ہے، اسی وجہ سے آج دیکھ رہے ہم کہ دین کی، مسلمانوں کی یعنی جیسے ترقی ہونا ہے ویسی نہیں ہے ترقی، ادارے ویسے نہیں ہیں، اسٹیبلش نہیں ہے، لوگ جو ہے دو دو چار چار گھراں خرید لیتے ہیں، کئی سنی لوگ ہوں گے یہاں پر جن کے دو دو تین تین پراپرٹیز ہے، ایک ایک انڈیویجل کے، ڈاکٹرز بھی ہے، دوسرے فیلڈ سے تعلق رکھنے والے، لیکن اتنے لوگ مل کے ہمارے اہل سنت کے جو ہے اتنے ادارے نہیں ہیں۔ اچھا ادارے بھی ہے، اگر مساجد بھی ہے تو کوئی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز نہیں، پوری بتا دیجیے ایلنا لینڈ پر جو ہے کوئی اہل سنت کا عالم فاضل کا معیاری مدرسہ ہے، جہاں پر باقاعدہ پوری جانے پورے اتنے بڑے اسٹیٹ میں جہاں پر جو ہے عالم کورس کی تعلیم دی جاتی ہے، حالانکہ مسلمان جو ہے سنی مسلمان ہزاروں میں ہیں، ہر گھر اتنے سنی لوگ ہیں کہ ایک ایک گھر سے ایک بچہ آیا تو سکون سے 150 کی اسٹرینتھ ہو جا سکتی پورے ایلنائی میں، تو ایک مدرسہ ہمارا معیاری نہیں ہے، کیوں نہیں ہے بھائی، کیا وجہ ہے؟ پھر بھی جیسے تیسے کچھ جذبے کی بنیاد پہ کچھ لوگ مصلے اور مساجد تو قائم کر لیے، لیکن یہ تعلیمی ادارہ کوئی بھی نہیں ہمارا، یعنی کتنی بڑی افسوس کی بات ہے کہ پورے ایلنائی میں جو ہے آپ بتائیے کہ کہاں پر ایسا ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی حیدرآباد میں آپ جائیں گے تو ایسے کئی مدارس بتا سکتے ہیں، جامعہ نظامیہ تو خیر ہے ہی ہے 150 سالہ، جامعہ نظامیہ کے علاوہ عالم فاضل تک کئی مدارس ہیں، بامبے کی طرف چلے جائیے آپ، یعنی ایک ایک سٹی میں کئی مدرسے ہیں، یہاں پورے اسٹیٹ ایلنائی میں ایک ایک معیاری مدرسہ اہل سنت کا بتائیے آپ، جہاں پر عالم فاضل تک تعلیم ہوتی ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ بھائی مسلمان یہاں پہ جو ہے 185 مسلمان لوگ ہیں بھائی، کہاں سے آپ کو مدرسہ ملیں گا بلکہ کہاں سے آپ مدرسہ رن کر سکتے ہیں، تو پھر بھی حفظ کے وغیرہ کے کچھ لوگ رن کر رہے ہیں، لیکن میں عالم اور فاضل تک کی بات کر رہا ہوں، ایک معیاری مدرسہ نہیں ہے، ایک ایکٹیو دارالفتہ نہیں ہے ہمارا، حالانکہ سوچیے جہاں اتنے ہزاروں کی تعداد میں مسلمان سنی مسلمان ہیں، ان کی دینی اور شرعی ضرورت کے لیے کوئی دارالفتہ، حالانکہ واٹس ایپ پہ سب استفادہ کر سکتے، حیدرآباد میں جائیے آپ، جامعہ نظامیہ کا ایک مستقل دارالفتہ ہے، ویسے تو کئی سٹیز اور کئی دوسرے سٹیز میں بھی دارالفتہ ہے، دوسرے شہروں میں بھی ہے، دوسرے شہروں میں مدارس ہے، آپ کریم نگر کی طرف جائیے، ورنگل کی طرف جائیے، کئی اہل سنت کے آپ کو مدارس ملیں گے جہاں پر جو ہے عالم اور فاضل تک کی تو تعلیم ہوتی ہی ہوتی ہے، یہ اور بات ہے کہ ان کی سینیارٹی اور یا اتنی زیادہ نہیں ہوں گی، ہو سکتا ہے وہ قائم ہو کہ 10 سال 20 سال 30 سال ہوئے ہوں گے، 10 20 سال ہوئے ہوں گے میکس، یا 25 30 سال ہوں گے، جامعہ نظامیہ کے اتنا قدیم نہیں ہو سکتے ہیں، نہیں ہو سکتے ہیں، آپ خود بندہ نواز رحمہ اللہ کے بارگاہ میں جو ہے جو آپ کے اللہ بھلا کرے عالم فاضل تک کا مدرسہ ہے گلبرگہ شریف میں، اور اس طرح جو ہے آپ کے خود حیدرآباد میں ادھر جامعہ نظامیہ ہے، جامعہ نظامیہ سے آپ جو ہے 10 10 to 15 منٹس کی ڈرائیو پہ جائیے، ہمارے شیخ الحدیث محمد خواجہ شریف صاحب قبلہ کا
قریب قریب فاضل تک کا مدرسہ ہے. تو بہرحال ایسے کئی مدارس ہیں. تو آپ کے یہ پورے اعلانائی میں ایک مدرسہ نہیں ہے اہل سنت کا. تو وجہ کیا ہے بھائی؟ حالانکہ مسلمانوں کی آبادی ہے، یا اہل سنت کے مسلمان نہیں ہے یا مسلمان نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے. پھر یہ دوسرے لوگوں کے انسٹیٹیوشنس میں سب وہ بچے کیسا پڑھ رہے بھائی؟ جو ہے 200 300 ان کے پاس اسٹرینتھ کیسا ہے؟ تو بہرحال یہ ہے کہ ویژن کی کمی ہے. وہ جو ہے آپ کے اللہ بھلا کرے، میٹر آف پریورٹیز ہے، ترجیحات کا مسئلہ ہے. آ، ادارہ لگانے کا، اس کے اوپر اسپینڈ کرنے کا، پھر والدین کی اپنی ترجیحات. یہ ہے کہ والدین بھی بچوں کو چھوڑنا نہیں چاہ رہے. بعد میں بچے خود 15 20 سال کے بعد اب بالآخر وہ شادی کرتے ہی جو ہے بچہ خود چھوڑ کے جا کے بیوی کے ساتھ دوسری جگہ جا کے رہتا ہے، لیکن چھوڑنا نہیں چاہتے. سوچتے نہیں بھائی رہنے دو بچہ ہمارے پاس ہے. بلکہ 6 7 سال کی بات رہتی، 6 7 سال کی قربانی ہوتی، لیکن اس کے لیے بھی ہمارے لوگ تیار نہیں ہو رہے، جس کی وجہ سے مسائل ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ اسلام کا تو معاملہ وہ ہے کہ پیسہ، وقت اور جو ہے آپ کے اللہ بھلا کرے اپنا سکون، یہ سب سیکنڈری چیزیں ہیں. یا تو جان کا سودا ہے یہ تو. ان اللہ اشترى من المؤمنین، اللہ نے مومنوں سے ان کی جانوں کو خرید لیا ہے فرمایا. تو پھر یہ سب سیکنڈری چیزیں ہیں. یقیناً ہم اس میں حکمت سے ان سارے چیزوں کو اکوموڈیٹ کرتے ہوئے چلیں گے، لیکن جذبہ ایسا رکھنا چاہیے کہ وقت ضرورت جان پیش کرنا ہے تو جان بھی پیش کروں گا، مال پیش کرنا ہے تو مال بھی پیش کروں گا. اگر کوئی ایسا موقع آ جائے کہ بھائی اب یہاں پر ڈو اور ڈائی اور ناؤ اور نیور کا مسئلہ ہے، تو میں پھر پیچھے نہیں ہٹوں گا. یہ جذبہ ہم سب کے اندر اللہ پیدا کرے. ہم سب کے اندر، سب سے پہلے میرے اندر بھی پیدا کرے. اگر وہ جذبہ نہیں ہے تو پھر بڑے مقاصد اور بڑے ویژن، بڑے گولز اچیو نہیں ہو سکتے. بہرحال اگر وہ لوگ